اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں مشرکین مکہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کا ایک واقعہ جو ہے وہ ابو ہریرہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں ہر روز آ کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ آپ کے باقی ساتھی جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی جب آپ خانہ کعبہ میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ابو جہل جو تھا اس نے ایک دن اپنے جو لیڈر تھے قریش کے، ان کے درمیان میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ مجھے قسم ہے لات اور عزا کی، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھوں گا اور اس کے اوپر ریت پھینکوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام میں آئے ہیں اور آپ نے نماز پڑھی ہے تو ابو جہل جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھا ہے، لیکن ساتھ ہی سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ تو سب لوگوں نے اسے پوچھا کہ ابو جہل کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر سب لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو جہل؟ اس پر اس نے کہا مجھے اپنے اور آپ کے درمیان ایک آگ کی خندق نظر آ رہی ہے اور اس آگ کے اوپر مجھے کچھ پر نظر آ رہے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی ہے تو آپ نے سب مسلمانوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے نزدیک آتا تو جو فرشتہ تھا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ وہ آگ جو تھی وہ فرشتہ اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر آپ سورہ الگ کی جو آیت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 19 تک اس پورے واقعے کا ذکر ہے۔ اگر آپ سورہ الگ کی آیت نمبر 9 سے لے کے اور 19 تک پڑھیں تو یہ جو پورا واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے یہ اس کے اندر فٹ ہوتا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یعنی کہ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی ابو جہل کا ذکر ہے جو میرے بندے کو نماز سے روک رہا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، جو بھلا اگر دیکھ تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھ اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اسے منہ میں موڑتا ہو۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ اس میں ابو جہل کا ذکر ہے، بأن اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، اگر وہ اس سے باز نہ آیا تو ینتہی لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اسے اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ ناصیات کاذبات، پیشانی جو جھوٹی ہے، ہاتیات خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ فلیدع النادیہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلائے۔ سندع الزبانیہ، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ کلا لا تطع، ہرگز نہیں آپ اس کی اطاعت نہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسجد، آپ سجدہ کریں، وقترب، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اگر آپ یہ آیتیں دیکھیں اور یہ جو سٹوری میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پراپرلی جو ہے میچ ہو رہی ہیں۔ اور ایک دوسرے واقعے کا ہم ذکر کریں گے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریب ہی جو ہے وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ جانور ذبح کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام کے اوپر قربانیاں دیتے تھے وہ لوگ، تو انہوں نے پاس سے جو ہے کچھ جانور جو ہیں ان کو ذبح کیا ہوا تھا۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں تو جو ابو جہل ہے اس نے کہا ہے کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے اور پھر جہاں پہ جانور ذبح کیے ہیں تو ان کے سارا جو گند ہے، جو خون اوجڑی ان کی پڑی ہیں، کوئی شخص وہاں جا کر وہ ساری گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں تو وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ وہ گیا اور یہ سارا گند اٹھا کے لایا اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر رکھ دی ہیں، اور اس پر یہ لوگ جو آپ کا مذاق کرنے لگے ہیں، آپ کے اوپر ہنسنے لگے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود اس وقت کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ غلام تھے، اور اگر وہ جو ہی آگے
آگے بڑھتے تو انہوں نے وہ دوسرے جو تھے وہ سارے قریش کے لیڈر تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت فاطمہ جو تھی ان کو جا کے بتایا، وہ اس وقت 8-9 سال کی بچی تھی، وہ آئی ہیں حرم میں، روتی حرم میں آئی ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے وہ سارا جو گند جو تھا وہ اتارا ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت بھی نماز کی حالت میں تھے، اور جب آپ نے نماز ختم کی ہے تو پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہے، اور جو میں آپ نے انگلی اٹھائی ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں جو ہنس رہے تھے یہ چپ ہو گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے پھر کہا اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو آپ کا مذاق کر رہے تھے ابھی وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے نام لے کر کہا اے اللہ تو عمرو بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط کو سزا دے، امیہ بن حلف کو سزا دے، عتبہ بن ربیعہ، 7 لوگوں کے آپ نے نام لیا، اور 3 دفعہ آپ نے یہ دعا کی ہے، ان کو بد دعا دی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا وہ سب لوگ جو ہیں غزوہ بدر میں جو پہلا مارکا ہوا ہے، جو پہلی لڑائی ہوئی ہے، اسی میں نے ان کو خون میں لتھڑا ہوا دیکھا ہے، سب لوگ اس میں مارے گئے ہیں، اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گھڑے میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ سیرت کی جو کتابیں ابن ہشام اور ابن اسحاق ہیں ان میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ آج ہم نے 2 واقعات کا ذکر کیا ہے، تو اس سلسلے کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کچھ اور واقعات کا ذکر کریں گے۔